نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتبعون الا رجلا مسحورا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو ساحر شدہ ہے، یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو آج کی یہ ہماری جو سبق ہے یہ ایک امت کے اندر بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے جادو کے حوالے سے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے حوالے سے، اور یہ اس پہ کافی اختلاف موجود ہے امت کے اندر کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا نہیں ہوا، اس کا اثر کتنا ہوا، کیا ہوا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات کی نفی کرنے کے حوالے سے جو سب سے پہلی شخصیت آتی ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، وہ ایک ہمارے ابو بکر جساس، ایک امام ہمارے ہیں ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے یعنی اس بات کی نفی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بالکل کوئی اثرات نہیں تھے، اور اس کی دلیل انہوں نے جو قرآن پاک دی ہے اپنے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے، ان کی دلیل یہ تھی کہ یہی آیت تھی ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مشرکین نے کہا، کافرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساحر شدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے، اور ہم مسلمان بھی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، تو پھر ان کے نظریے کے اندر اور ایک مسلمان کے نظریے کے اندر کیا فرق ہوا۔ تو اس آیت کو انہوں نے اپنی دلیل بنایا، اور اس حوالے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات کی بالکل نفی کر دی، اور حتیٰ کہ انہوں نے ہماری جو احادیث کے حوالے سے سب سے معتبر کتاب ہے بخاری شریف، اس کے اندر جو جادو کے لحاظ سے جتنی احادیث آئی ہیں انہوں نے نہ اس کو ضعیف کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری حدیث موضوع ہیں، یعنی گھڑی گئی ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ جو ہے، پھر یہ بات وہاں سے چلی اور امت کے اندر کافی لوگوں نے پھر اس پہ کام کیا، اور یہ نظریات بھی امت کے اندر موجود ہیں، آج بھی یہ اثر موجود ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یعنی جادو کا اثر ہوا، اور یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مشرکین اور جو منکرین اور کافرین تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے ان تتبعون، جو صحابہ ہیں نا، الا رجل، یہ نہیں عمل کر رہے، نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کے اس بیانیے میں اور ایک مسلمان کے بیانیے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو اس کو بیس بنا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کی بالکل نفی کی ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر جو احادیث آئی ہیں، جو ہمارے پاس صحیح کتاب کی اولین، صحیح حدیث کی اولین کتاب ہے قرآن پاک کے بعد، اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے معتبر جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، ان کی احادیث کو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ضعیف احادیث نہیں ہے بلکہ یہ گھڑ لی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ موضوع اور ضعیف میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہوگا احادیث کے حوالے سے۔ لیکن ہماری یہ ایک تفرد تھا ان کا، ایک یعنی کہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہمارا جو جمہور علماء ہیں، یعنی جس پہ امت کا زیادہ تر علماء، ان کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اور جو بخاری شریف کی احادیث ہیں وہ ساری صحیح حدیث ہیں، اور یہ جو آخری دو کل، یعنی جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا نزول اسی موقع پر ہوا ہے، یعنی ان کا شان نزول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان کا نزول کا جو ثبوت ہے وہ تواتر کے ساتھ امت کے اندر موجود ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم تھوڑی سی ایک کیٹیگری کر لیں تو میرے خیال میں یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکلی وہ اثرات موجود تھے جو باقی انسانوں میں ہوتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر زخمی ہوئے، اور ان کا دندان مبارک شہید ہوئے، اور ان کا خون بھی آیا۔ اس حوالے سے باقی انسان بھی زخمی ہوئے، ان کا بھی خون آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون آیا۔
اسی طرح نبی آپ وسلم پریشان بھی ہوتے تھے، آپ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ وسلم کو پیاس بھی لگتی تھی۔ فزیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے انما انا بشر مثلکم، یعنی فزیکلی جو باتیں تھیں وہ آپ وسلم بطور انسان ہی تھے۔ اب جادو کا اثر بھی جو تھا، جو جن علماء کی یا جمہور علماء کا اس بات پہ اتحاد ہے کہ آپ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ فزیکلی ہوا تھا، وہ فزیکلی ہوا تھا۔ حالانکہ جو مشرکین کہتے تھے وہ اسپرچولی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہے، جادو ہے، یعنی آپ کی روحانی طور پر آپ متاثر ہو چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، اعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپرچولی جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے، بلکہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تو آپ علیہ وسلم کا لہو مبارک آیا، آپ وسلم کو پسینہ مبارک آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے۔ اس لحاظ سے جو فزیکلی چیزیں تھیں، اسی طرح جو جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے وہ بھی فزیکلی ہوا ہے، اسپرچولی نہیں ہوا۔ اللہ معاف کرے، دینیات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ دین کے حوالے سے کہ شاید یہ قرآن نازل ہوا ہے، نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا وہ صرف دنیاوی معاملات کے لحاظ سے تھا، دینی معاملات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صاحب اور کبھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو ہمارا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا سبق یہی تھا کہ ہماری امت کے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یا کسی نبی پر جادو ہونا یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے، اور ان کو اس کی دلیل وہ یہی آیت بناتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور جبکہ ایک دوسری جماعت جس کو ہم جمہور علماء کہتے ہیں، ان پر اور بخاری شریف کی کئی احادیث موجود ہیں، اور معوذتین کا جو نزول ہوا ہے وہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ اسی موقع پر نازل ہوا۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا جو اثر ہوا وہ صرف فزیکلی ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اثر ہوا، اور اس کا اثر جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی معاملات میں تھا، اسپرچولی یا روحانی طور پر یا دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ جو اختلافی مسئلہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کی قرآن فہمی میں اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔